علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الصوم۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک روزہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا ہے، اور یہاں پر دو چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک روزہ جس طرح سے گزر گیا ہے، باقی جو روزے بچے ہوئے ہیں اس کو گزرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، لہٰذا ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے، اور اس ایک ایک لمحے کو اسپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ایک ایک لمحوں میں اپنے رب العالمین کو راضی کر لینے کی ضرورت ہے۔ ان ایک ایک لمحوں میں اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ایک اسٹاک جمع کر لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی لمحات رمضان مبارک کے گزر رہے ہیں اس میں اپنے گناہوں کی مکمل معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینے کی ضرورت ہے، اور ان ایک ایک لمحوں میں جو رمضان مبارک کے گزر رہے ہیں اپنے آپ کو ایسا پریکٹس وے میں لے آنا ہے کہ جس طرح سے یہ ایک مہینہ ہمارا گزرے، آنے والا 11 مہینہ بھی ہمارا ویسے ہی گزرے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ جو رمضان میں جو روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، یہ رمضان مبارک کا سب سے بنیادی عبادت ہے۔ روزہ صبح میں سحری کھاتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کر کے ایک روزہ مکمل کرتے ہیں، یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے بارے میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، انسان چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں ان عملوں کا اجر و ثواب 1 گنا سے لے کر کے 10 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، لیکن روزہ کا نہیں۔ یعنی ہر عمل کا اجر و ثواب تو 1 گنا سے لے کر کے 10 گنا تک ہے، یا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اس کا اجر و ثواب دے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، لیکن روزہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فإنہ لی، بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ حالانکہ دوسری عبادتیں بھی بندہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور ایک عظیم الشان عبادت ہے یہ بتلانے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم، لیکن روزہ نہیں۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا یہ میں خود بندے کو دوں گا، کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرے لیے ہی کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے، اور اپنی جو ضروریات ہے اس کو بھی بندہ میرے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں بتلایا ہے کہ کتنا دیں گے، اور اس کی حکمت اہل علم نے اپنی تفسیروں میں اپنی شروحات میں یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کے ججمنٹ کر لیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ لیکن آپ نکلیے رمضان کے دن میں، ہر آدمی کا منہ بند رہتا ہے۔ کون روزہ رکھا ہے کون روزہ نہیں رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، ایک خوشی افطاری کرتے وقت کیونکہ روزہ مکمل ہوا، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کہ بندہ جب روزہ کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو بندہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا کہ اتنا اجر و ثواب مجھ کو مل رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ روزہ ہے،
جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں ایک مکمل ہو گیا ہے، باقی گزرنے میں بھی دیر نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات کہ رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ سامعین کرام، یہ جو روزہ ہے، روزے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سحری سے ہوتا ہے۔ کس چیز سے ہوتا ہے؟ سحری سے۔ سحری کے بارے میں حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1923، صحیح مسلم حدیث نمبر 1095۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا، ایمان والو سحری کرو، سحری کرو۔ یہ سحری کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کہا کہ سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھا کر کے روزہ رکھیں گے بہت سپورٹ ملے گا، سحری کھا کر کے روزہ رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، سحری کھا کر کے روزہ رکھیں گے، اجر و ثواب بے شمار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ دیکھیے ایک دوسری حدیث ہے جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مسند احمد کے اندر روایت کرتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر امام احمد نے روایت کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، لہذا سحری کھانا مت چھوڑو۔ تم میں سے کسی کو اگر ایک گھونٹ پانی پی کر کے بھی سحری کرنا پڑے تو ایک گھونٹ پانی پی کر کے بھی سحری کر لینا، لیکن سحری کرنا، سحری مت چھوڑنا۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب الترہیب حدیث نمبر 1071 پہ روایت کیا ہے۔ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی بھی پی کر کے اگر سحری کرنا پڑے، سحری ضرور کرنا۔ ان تمام حدیثوں کے اندر جو سحری برکت ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو سحری کھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے اور سحری کھانا چاہیے۔ سامعین کرام، ہمارا جو روزہ ہے، جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں مسلمان، ہمارے روزہ رکھنے میں اور جو یہودی اور عیسائی اور انگریز لوگ ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جس نبی کو وہ مانتے ہیں اس نبی کے اوپر کتاب نازل کیا تھا، توریت اور انجیل۔ تو اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں اگر کوئی فرق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا ہی فرق ہے۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1096، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، اکلۃ السحر، اکلۃ السحر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگوں کے روزوں کے درمیان اگر کچھ فرق ہے تو وہ سحری کھانا فرق ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سحری کھانا کتنا اہم ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المنہاج، صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اوپر انہوں نے شرح کیا ہے، المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، اس کے والم نمبر 4 پیج نمبر 430 پہ امام نووی نے کہا اس حدیث کی تشریح میں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے درمیان یہ سحری فرق ہے۔ وہ لوگ روزہ جب رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے سحری کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ تمام باتوں کے بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ سحری کے لیے ضرور اٹھیے، سحری کی مکمل تیاری کیجیے، اس کا مکمل اہتمام کیجیے، کیونکہ سحری اس میں برکت ہے، بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگوں کی مخالفت ہے، لہذا سحری کا اہتمام کیا جائے، مختصر سحری کیا جائے۔ اگر کچھ کھانے کا موقع نہ ملے، ایک کھجور کھا لیجئے، ایک گلاس پانی پی لیجئے، ایک گلاس دودھ پی لیجئے، لیکن سحری ضرور کیجئے، کیونکہ یہ ایک مستحب اور افضل عمل ہے۔ سامعین کرام، ابھی سحری کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے،
ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، جہنم سے ہم تمام کو آزادی عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مقام کو عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔